السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ایک بات نوٹس کی، اور اکثر بہت ساری جگہوں پر انسٹیٹیوٹس میں یہ دیکھا کہ اکثر کلاس میں ہم صرف ان اسٹوڈنٹس پر فوکس کرتے ہیں جو آلریڈی انٹیلیجنٹ اور برائٹ ہوتے ہیں، جسٹ بیکاز فار اے گڈ ریزلٹس اے گڈ رینکنگ۔ لیکن اس بچے کے بارے میں کیا خیال ہے جو سلو ہے، جو ویک ہے، جو زیادہ اٹینشن کا محتاج ہے؟ ہم اکثر ان بچوں کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارا فوکس اس وقت صرف اور صرف اپنے اسکول کے رینک پر ہوتا ہے، اپنے اسکولس کے ریزلٹس پر ہوتا ہے۔ تو ہم ان بچوں کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں جو کہ پڑھائی میں سلو اور ویک ہوتے ہیں۔ ہم اس بچے کو اگر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ بیٹا تم کمزور نہیں ہو، ضرورت بس ہمت کرنے کی ہے، ضرورت صرف خود کو جگانے کی ہے، ورنہ تم یہاں موجود بچوں میں سے کسی سے کم نہیں ہو۔ اگر ہم اس کو جگا نہیں سکتے، اس کو خواب نہیں دکھا سکتے، تو پھر ہم زندگی میں اپنی جو ظاہری کامیابیاں ہیں پر ان پر خوش ہونے کا حق نہیں رکھتے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم ان ویک بچوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، جو کہ ضروری نہیں ہے کہ جو ویک نظر آ رہا ہوتا ہے وہ اس کی پوری لائف ہی وہ ایسے ہی ناکامیوں میں گزرے گی۔ اگر ہم اس کو شاباشی دیں، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھیں اور ہم اس کو موٹیویٹ کریں، ہم اس کو یہ کہیں، یہ جملہ بول دیں کہ بیٹا تم کر سکتے ہو، یہاں پر بیٹھے ہوئے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں تم ان میں سے کسی سے کم نہیں ہو، صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ تمہیں ہمت چاہیے، تمہیں ایک سٹیپ لینا ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم ایک بچے کی بھی زندگی سنوار دیں، جو ایسا بچہ ہے جو کمزور ہے پڑھنے لکھنے میں، جو کہ سمجھتا ہے کہ وہ واقعی ایک ایسا بچہ ہے کہ جو کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس نے ہمیشہ اپنے ارد گرد اپنے اساتذہ سے ایسی باتیں سنی ہوئی ہوتی ہیں کہ تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اکثر مطلب جن کو میں نے دیکھا ہے کہ جن کو استاد اگنور کر رہے ہوتے ہیں ان کو بچے بھی پھر ایسے ہی ڈیل کرتے ہیں، ان کے ساتھ بچے بھی جو اس کے کلاس فیلوز ہوتے ہیں وہ بھی اس کو ایسے ہی چڑھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو بس ایسے ہی ہے، اس کو تو ٹیچر کچھ نہیں مانتا تو یہ ہم کیا اس کو سمجھے۔ تو اکثر اس کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ کم ہوتے ہوتے کم اتنا ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایکچولی وہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو بینگ اے ٹیچر ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے بچوں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ان کو شاباشی ضرور دیں، ان کے تھوڑے تھوڑے اچھے کام جو وہ فرق کرتا ہے، اچھا ورک، اس پر اس کو ضرور شاباشی دیں اور اس کو ضرور کہیں کہ آج تم نے اتنا کام کیا ہے تو یہ اس بات کا پروو ہے کہ تم نیکسٹ اس سے بھی بہتر کر سکتے ہو۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ بچہ بھی ضرور ان بچوں کے ساتھ مل سکتا ہے، ان بچوں کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے جو کہ انٹیلیجنٹ ہیں، جو کہ اچھا کام کرتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ بچہ ہماری تھوڑی سی توجہ سے ایک سکسیسفل انسان بن جائے۔ تو میں خود بھی ایک ٹیچر ہوں اور میں بھی اور آپ بھی پوری کوشش کریں کہ ایسے بچوں کو ضرور ساتھ لے کر چلنا ہے اور ایسے بچوں کو ضرور موٹیویٹ کرنا ہے، ایسے بچوں کے کندھے پر ضرور ہاتھ رکھنا ہے، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ جس نے ایک انسان کی زندگی سنوار دی اس نے تمام انسانیت کی زندگی سنوار دی۔ تو دنیا اور آخرت کے لیے اس سے بڑا کوئی اجر ہو نہیں سکتا کہ ہمارے ذریعے کسی انسان کی زندگی سنور رہی ہو اور کسی کی سوچ بدل رہی ہو، وہ جو ناکامیوں کا شکار ہو اس کی لائف میں امپروونگ آنا شروع ہو جائیں، اس کی زندگی میں اچھے رزلٹس آنا شروع ہو جائیں، پوزیٹیوٹی آنا شروع ہو جائے۔ ایک استاد میں اللہ تعالیٰ نے اتنی ابیلٹی رکھی ہوتی ہے کہ وہ بچوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر سکتا ہے کہ واقعی ان میں کچھ ایسا ہے جو سب سے جدا ہے، ان کے اندر ایک ٹیلنٹ ہے۔ قدرت نے ہر انسان کے اندر ایک ٹیلنٹ ضرور رکھا ہوا ہے، ضرورت ہے تو بس اس کو
پرکھنے کی، اپنے آپ کے ساتھ وقت گزارنے کی، اپنے آپ سے بات کرنے کی، اپنے آپ سے ملنے کی۔ ہم میں سے بہت سے لوگ دنیا میں آتے ہیں اور اپنے آپ سے ملے بغیر ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اس سے بڑا خسارہ کوئی بھی نہیں ہے کہ انسان دنیا میں آئے اور وہ اپنے وجود کو ہی نہ پہچان سکے، اپنی دنیا میں آنے کو ایک مقصد کو ہی نہ پہچان سکے۔ اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں آپ کے ذریعے، ہمارے ذریعے کتنوں کی زندگی بدلنی ہو، تو ہمیں ضرور اس چیز پر فوکس کرنا چاہیے۔ یہاں پر ڈاکٹر عارفہ کریم کا ایک بہت ہی خوبصورت سا جملہ ہے، انہوں نے بہت خوبصورت سی بات کہی تھی کہ بڑے خواب دیکھو اور محنت کرو، کیونکہ یہ کام کوئی اور آپ کے لیے نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، کام آپ کا ہے تو آپ کو ہی کرنا پڑے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ خواب ہم دیکھیں اور محنت ہمارے حصے کی کوئی اور کرے، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ خواب آپ دیکھیں، کیونکہ منزل حاصل کرنے کے لیے خواب دیکھنا بہت ضروری ہے۔ جو لوگ خواب رکھتے ہیں وہی اپنی منزل تک پہنچنے کا جذبہ بھی رکھتے ہیں۔ دیکھیں، اگر ہمارے انڈر کچھ بچے ہیں، مطلب کہ اگر ہم پڑھا رہے ہیں کہیں پر اور ہم ایک استاد ہیں، تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم یوتھ کو، ہم ینگسٹر کو، ہم بچوں کو یقین دلائیں کہ وہ خواب دیکھ سکتے ہیں اور ان کو پورا کر سکتے ہیں۔ تو آج سے میں اور آپ ان بچوں کی ضرور مدد کریں گے، ان بچوں کے لیے ضرور الگ سے اگر وقت نکالنے کی ضرورت پڑے تو ضرور ان بچوں پر محنت کریں گے۔ تو ہو سکتا ہے ہماری تھوڑی سی محنت سے، ہماری تھوڑی سی توجہ سے وہ بچہ اپنی زندگی میں کتنا گرو کر جائے۔